ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ ایک چیز ہوتی ہے اچھا، ٹیمپٹیشن کا مجھے ایگزیکٹ اردو مطلب نہیں ہے، یعنی خواہش ہونا کوئی چیز، یعنی مثلا کسی کو چاکلیٹ کھانے کی اچھا ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی چاکلیٹ دیکھتے ہیں تو اچھا ہوتی ہے کہ چاکلیٹ کھا لیں، ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ چاکلیٹ کھا لیں۔ یہ انسان کے اندر ہمیشہ ہوگی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کے اندر ٹیمپٹیشن نہیں ہوگی۔ ٹیمپٹیشن کی ڈگری میں فرق ہوگا، یعنی اس کے درجے میں فرق ہوگا، لیکن ہمیشہ انسان کے اندر اس طرف ہوگی، خواہش ہوگی۔ حضرت آدم، آیت اللہ قراتی اس کو اس طریقے سے فرماتے ہیں، حضرت آدم کو خدا نے کہا جو کھانا ہے کھاؤ، کیا کہا؟ جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، صرف ایک جھاڑ چھوڑ دو۔ یہی کہا تھا نا، ایک جھاڑ جو اس کو چھوڑ دو۔ کھایا کیا؟ آیت اللہ قراتی کہتے ہیں کہ وہ آدم نے ایک درخت کھایا، آدم کو جنت سے اس دنیا میں بھیج دیا، پھر خدا نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا کہ ہم لوگوں کو اس دنیا سے پھر جنت میں ڈال سکے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ شروع کہاں سے ہوا؟ آیت اللہ قراتی کہتے ہیں خواہش سے، اچھا سے۔ یہاں پر آیت اللہ قراتی حضرت زینب کی صفات کو اس آیت میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہو، کیا کہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد کیا کرو؟ اس کے بعد استقامت دکھاؤ، اس کے بعد پیر زمینوں میں استقامت سے مضبوط رکھو، یعنی مضبوطی دکھاؤ۔ پہلے کہو اللہ میرا رب ہے، اور اس کے بعد استقامت دکھاؤ۔ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی شیطان کے جالوں میں پھنس جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اور جب چھوٹے چھوٹے جالوں میں پھنستے ہیں تو ہمیں اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے یار، میں نے چھوٹی سی چیز کی ہوں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں مل کر ایک بہت بڑی دیوار بن جاتی ہیں، اور وہ ہمیں خدا کی طرف پھر بعد میں نہیں جانے دیتے۔ کرتے وقت تو چھوٹی سی اینٹ تھی، لیکن وہ اینٹوں کو جمع کر کے ہم نے ایک دیوار بنا دی، اب ہم کو نماز میں مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹی چیزوں سے ہم خدا سے دور ہو گئے۔ سلیوشن کیا ہے اس کا؟ علماء بیان کرتے ہیں اس کا سلیوشن یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے فعل پر توجہ کریں، چھوٹے چھوٹے ایکشنز کے اوپر۔ یعنی مثال کے طور پر امام خمینی کہتے ہیں کہ کل آپ اٹھیں گے نا، آج رات کو سونے سے پہلے اللہ سے توبہ کر کے سوئیں، اور کہیں ایک دن کا وعدہ تمہارے ساتھ خدا، میرے اور خدا کے بیچ میں، خدا سے بولو کل میں گناہ نہیں کروں گا، اور جتنے واجب ہے اس کو انجام دوں گا ایک دن کے لیے۔ اگر میں آپ کو بولوں 1 سال کے لیے کرو تو کر پائیں گے ہم لوگ؟ اگر یہ بھی ڈیفیکلٹ لگتا ہے تو صبح اٹھتے وقت یہ کہو کہ نماز ظہر تک میں نہیں کروں گا کوئی گناہ، اور اپنی نفس سے کنٹینیو بات کرتے رہیں، کہیں کہ میں ابھی سے لے کے نماز ظہر تک گناہ نہیں کروں گا۔ نماز ظہر میں کہو کہ نماز مغرب تک نہیں کروں گا، نماز مغرب میں کہو نماز فجر تک نہیں کہوں گا، پھر اگلے دن جب رات کو سونا ہے پھر حساب کرنا ہے، پھر کہنا ہے کہ دیکھو یہ میں نے نامحرم کو میں نے میسج آیا تھا جواب دے دیا تھا، مجھے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے نمبر بلاک کر دینا چاہیے تھا۔ رات کو توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، یہ مجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نامحرم میں نے دیکھا، بزنس میں میں نے چیٹنگ کی، بزنس میں میں نے جھوٹ بولا، میں نے یہ کیا، میں نے جو بھی میں نے کیا ہے، بیوی نے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کی، شوہر نے بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی، اپنی حدوں کو پار کیا، توبہ کریں، معافی مانگیں۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں میں مرد ہوں تو میں معافی کیوں مانگوں؟ یہ کس نے بولا کہ مرد معافی نہیں مانگے؟ کہیں قرآن میں آیت ہے کہیں؟ غلط ہے تو معافی مانگے گا۔ یہی تکبر انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا۔
ہے نا. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ حضرت زینب سے جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ آیت سے سیکھنا ہے. پوری توجہ سے سنیں. آیت اللہ کراتی کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو خدا نے کہا کیوں حضرت آدم نے اس پھل کو کھایا تھا؟ اس لیے کھایا تھا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. حضرت آدم کے اندر کیا چیز نہیں تھی؟ عزم کی کمی تھی، ارادے کی کمی تھی. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جب ہم دیکھتے ہیں کربلا کا پورا سفر تو عزم و ارادے سے بھری ہوئی ہیں. آسان نہیں ہے، دشمن کا مجمع ہے، اکیلے کھڑی ہیں، اسیر ہیں، لیکن دشمن سے ڈانٹ کے بات کرتی ہیں. اے ابن مرجانہ، عرب دنیا کے اندر یہ گالی ہے، تم ماں سے پکارو کسی کو، یعنی تم شریف خاندان کے نہیں ہو. دشمن کے سامنے یہ عزم و ارادہ.